بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 21۔ خاص کے حکم پر پہلے کتنی تفریعات ذکر کر دی گئی ہیں؟ 4۔ اس کے بعد امام شافعی کے 2 اعتراضات، ان اعتراضات کے بعد بقیہ جو 3 تفریعات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان التفریعات الثلاثة الباقیة على الحکم التفریعات الثلاثة الباقیة، کیا بولنا؟ الثلاثة الباقیة۔ پھر مصنف نے ذکر کیا ہے اس بیان کے بعد تینوں باقی تفریعات کو حکم پر، سمجھ گیا نا؟ حکم پر جو باقی تینوں تفریعات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فقال، قاص کا حکم کیا تھا؟ قاص بین بنفسی ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا قبر واحد سے یا قیاس کے ذریعے اس پر کوئی زیادتی نہیں دی جائے سکتی، بیان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ خاص بیان تفسیر کا احتمال تو رکھتا نہیں۔ ولذالک، اسی وجہ سے صح ایقاع الطلاق بعد الخلع، خلا کے بعد طلاق کا واقع کرنا صحیح ہے۔ خلا کے بعد ٹھیک ای وَلِأَجْلِ أَنَّ مَدْلُولَ الْخَاصِ قَطْعِيٌّ وَاجِبُ الاتباع، یعنی اور اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول قطعی ہے، واجب الاتباع ہے۔ خاص کا مدلول کیا ہے؟ قطعی ہے، واجب الاتباع ہے، تو صحیح ہے ہمارے پاس صح عندنا ایقاع الطلاق علی المرأة بعد ما خالعها، صحیح ہے ہمارے پاس طلاق کا واقع کرنا عورت پر بعد اس کے کہ اس کو خلا دے دیا، خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ سب ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تفصیل جو ہے تفریح کی بتاتا ہوں۔ کیا تفریح ہے؟ خاص کا حکم قطعی ہے، بین بنفسی ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت کے تحت خلا کے بعد بھی طلاق ہو سکتی ہے، خلا کے بعد بھی طلاق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر فرمایا نا، طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، بیچ میں خلا کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد آخر میں پھر طلاق کا ذکر آیا۔ اب وہاں جائیں گے ہم۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ان شافعی یقول، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الخلا فسخ للنکاح، کہ خلا نکاح کو فسخ کرنا ہے۔ خلا کیا ہے؟ فسخ الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے۔ طلاق کا کس سے ہوتی ہے؟ شوہر کی جانب سے ہوتی ہے۔ خلا کیا ہے؟ تو خلا میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلا کو فسخ مانتے ہیں۔ خلا کو کیا مانتے ہیں؟ فسخ مانتے ہیں۔ جو شوہر نہیں دیتا وہ بیوی نہیں دیتی، قاضی فیصلہ کرتا ہے، اس کو فسخ مانتے ہیں۔ یہ ایسا ہی سمجھو جیسے کہ شبہ سے نکاح ہو گیا تھا، کوئی آدمی غلطی سے اپنی رضائی بہن سے نکاح کر لیا تھا، بعد میں پتہ چلا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فسخ ہو جاتا ہے نا؟ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فسخ ہو جاتا ہے، وہاں طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فسخ ہو جاتا ہے، بولتے ہیں خلا میں بھی۔ کون؟ امام شافعی۔ لیکن حناف خلا کیا مانتے ہیں بھائی؟ طلاق مانتے ہیں۔ دیکھیے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ خلا نکاح کو فسخ کرنے والا ہے، فلا يبقى النکاح بعدہ، تو اس کے بعد نکاح باقی نہیں رہ سکتا، اس کے بعد نکاح باقی نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ولیس بطلاق فلا يصح الطلاق بعدہ، اور وہ طلاق نہیں ہے لہذا اس کے بعد طلاق صحیح نہیں ہوگی، اس کے بعد طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ پہلے مسئلہ سنو، اس کے بعد پھر تفریق کیسا ہے بتا دوں۔ وَإِنَّنَا هُوَ طَلَاقٌ، ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ خلا طلاق ہے۔ يَصِحُ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ الْآخَرِ بَعْدَهُ، اس کے بعد دوسری طلاق دینا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو خلا دے دیا، خلا دے دینے کا مطلب کیا ہے؟ بیوی مطالبہ کرتی ہے خلا کا تو شوہر راضی ہو جاتا ہے، بیوی خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر راضی ہو جاتا ہے، تو بیوی کے مطالبے پر شوہر نے طلاق دی تو وہ خلا ہوا، بولتے آنا۔ تو خیر شوہر نے بیوی کو خلا دے دیا، ابھی عدت گزر رہی ہے، ابھی عدت اور ایک طلاق بیچ میں دے دیا تو خلا ایک طلاق ہو گئی، انہیں اور ایک طلاق دیا تو وہ طلاق بھی پڑ جاتی، وہ طلاق بھی کون بولتے ہیں؟ آنا بولتے ہیں۔ شافعی بولتے ہیں کہ اور ایک طلاق نہیں پڑتی، کیونکہ خلا فسخ نکاح ہے، کیونکہ خلا فسخ نکاح کے بعد طلاق نہیں پڑتی۔ فسخ نکاح کے بعد میں عدت اس واسطے بول رہا ہوں کہ عدت کے بعد تو طلاق پڑتی نہیں، عدت کے بعد تو طلاق نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ بائنا ہو گئے، الگ ہو گئے، اب طلاق کو موقع ایک عام عورت کی طرح ہو گئی انہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں دیکھیے، اور ہمارے پاس وہ طلاق ہے صحیح ہوتی ہے، صحیح ہوتا ہے طلاق کو واقع کرنا، دوسری طلاق کو واقع کرنا صحیح ہوتا ہے، دوسری طلاق کو واقع کرنا اس کے بعد۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بولنا ہے کہ عدت کے اندر ہی، یہ بات بھی بولنا ہے وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، اور وہ طلاق نہیں ہے۔ ارے ہمارے پاس جی صحیح ہوتا ہے طلاق کا واقع کرنا، دوسری طلاق کا واقع کرنا اس کے بعد، اس کے بعد خلا کے بعد۔
ہمارے پاس عملا بقوله تعالی اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرتے ہیں فإن طلقها فلا تحل له من بعد پھر اگر طلاق دے اس کو تو نہیں حلال ہے اس کے لیے اس کے بعد. یہ کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ خلا کے ذکر کے بعد فرمایا ہے. اب طلاق مرتان فإمساک بمعروف ہوتا ہے تسریم بإحسان. ہاں آگے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ یہ ہے خلا. فیما افتدت بہ کا مطلب یہ کیا ہے؟ خلا کہ بیوی کچھ فدیہ دے کر جو ہے شوہر سے خلاصی حاصل کر لے. خلا ہو گیا یہ. ہاں اس کے بعد وَإِن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا خلا کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو اگر ان نے اس کو طلاق دیا. کہاں پر آیا ذکر؟ یہ خلا کے بعد ہے. اور فاقے کے واسطے آتا ہے تعقیب کے لیے آتا ہے. فاقے کے لیے آتا ہے تعقیب کے لیے. یعنی فا کا تعلق اس سے پہلے والے سے ڈائریکٹ. فا کا تعلق کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ خلا کے بعد بھی پھر اگر اس نے طلاق دیا خلا کے بعد بھی تو کتنی کون سی طلاق ہو جاتی؟ وہ تین. تیسری ہوتی جی. لیکن امام شافعی یہ بول سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 4 طلاقیں ہو گئی. کیا بول سکتے ہیں؟ کیونکہ اب طلاق مرتن 2 طلاقوں کا ذکر آیا. خلا کو بھی اب طلاق مانے تو وہ تیسری ہو گئی. اب یہ طلاق کون سی ہو گئی؟ چوتھی ہو گئی. 4 طلاقیں ہو جاتی نا. تو پھر اس کا جواب حناف کو دینا پڑتا. وہ تو بعد میں دیں گے. لیکن اس آیت کے لفظ فا سے حرف فا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق اس سے ڈائریکٹ پہلے سے ہے. ڈائریکٹ پہلے کیا ذکر آیا تھا؟ خلا کا ذکر آیا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ خلا کے بعد طلاق ہو سکتی ہے. بولیے کیونکہ فا تعقیب کے لیے ہے. کیونکہ فا کا تعلق کس سے رہتا ہے؟ چلیے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ وَذَلِكَ اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اولا الطلاق مرتان. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ تو یا تو جو ہے روکنا ہے بھلائی کے طریقے سے یا چھوڑنا ہے احسان سے. 2 طلاق کے بعد اختیار ہے. 2 طلاق کے بعد یا تو بھلائی کے طریقے سے رکھ لو رجوع کر لیے تو بات ختم ہو جاتی. وہ 2 طلاقیں ٹھہر جاتی ویسے اور نکاح پکا رہتا. 2 طلاقیں ویسی ہی نکاح پکا رہتا ہے. او تسریح باحسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. احسان کے ساتھ چھوڑ دینے کا 2 مفہوم ہو سکتا ہے. یا تو 1 2 طلاق ہو گیا تو آپ خاموش رہو ادھر گزر جاتی چھوٹ جاتی انہیں. یا یہ ہے کہ اور 1 طلاق دے دو اور 1 طلاق دے دو نیکسٹ ٹہر میں تو 3 طلاقیں ہو جاتی بات ختم ہو جاتی. یہ طریقہ ہے چھوڑنے کا. تو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. یعنی الطلاق الرجی اسنانی الطلاق الرجی اسنانی یعنی طلاق رجی 2 ہیں. طلاق رجعی کے مطلب ہے کہ رجوع کرنے والی طلاق. 1 طلاق بھی رجعی ہوتی 2 طلاق بھی رجعی ہوتی. او الطلاق الشرعی مرۃ بعد مرۃ یعنی ایک دوسری مرۃ بعد مرۃ یا شرعی طلاق 1 مرتبہ ہے 1 مرتبہ کے بعد بالتفریق دون الجمع تفریق کے ساتھ نہ کہ جمع کر کے. شرعی طلاق کیا ہونا ہے؟ 1 مرتبہ دینے کے بعد اگلے طہر میں اور 1 مرتبہ دینا ہے. اس کو شرعی بولتے ہیں. اگر کوئی ایک ہی طہر میں 1 سے زیادہ مرتبہ دے دیا تو وہ بدعی ہے جیسا کہ قدوری میں ہم پڑھ چکے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا. اور طلاق مرتان کا مطلب ہے کہ طلاق شرعی 2 مرتبہ دینا ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ ٹھیک ہے. فبعد ذلك تو اس کے بعد واجب ہے شوہر پر. اس کے بعد شوہر پر کہ یا تو روکے معروف طریقے سے یا تو روکے معروف طریقے سے. اس کے بعد کیا کرے؟ ای مراجعۃ بحسن المعاشرۃ یعنی رجوع کر لے حسن معاشرت کے ساتھ. امساک مانے رجوع کر لے واپس حسن معاشرت کے ساتھ اچھے طریقے پر میاں اچھا معاشرہ بتاتے ہوئے. اچھا معاشرہ زندگی گزارنے کو بولتے ہیں معاشرہ. جب سب مل کے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ معاشرہ ہوتا ہے. او تصریح باحسان یا جو ہے کیا کرے احسان کے ساتھ چھوڑ دے. ای تخلیص علی الکمال والتمام یعنی چھوڑ دے خلاصی کر دے کمال پر اور تمام پر. کمال پر تمام پر. الطلاق مرتان کا مفہوم ہو گیا. اس کے بعد ثم بعد ذلك مسألۃ الخلع پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فقال تو فرمایا فإن خفتم الا يقيم حدود اللہ تم اگر ڈرتے ہو کہ نہیں قائم کریں گے وہ دونوں اللہ کے حدود کو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس چیز میں جس کے بدلے وہ اس کو فدیہ دے. اس کے بدلے فدیہ دے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کر شوہر سے خلاصی حاصل کر لے. اس کو بولتے ہیں خلا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ خلا. لفظ خلا قرآن مجید میں نہیں آیا حدیث میں آیا لیکن قرآن مجید میں فیما افتدت بہ آیا ہے. کوئی گناہ نہیں ہے عورت پر اس میں جس کو جو ہے شوہر کو فدیہ دے. ای فإن ظننتم یعنی اے تم گمان کرتے ہو اگر تم گمان کرتے ہو اے حاکمو یا ایھا الحکام اے حاکمو اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھیں گے ای الزوجان حدود اللہ
یعنی میاں بیوی اللہ کی حدوں کو بحسن المعاشرت والمروت، معاشرت اور مروت کے طریقے پر، فلا جناح لما فی مفتدت المرأة به، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں میاں بیوی پر، ہاں کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، اس صورت میں کہ فدیہ دے دے عورت اس کو، فدیہ دے دے عورت، فدیہ تو کچھ تو بھی وہ کچھ بھی میں مہر معاف کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی میں کیا ہو سکتا ہے، وہ خلاصتها من الزوج، اور خلاصی حاصل کر لے شوہر سے، اس کی خلاصی حاصل کر لے شوہر سے، وہ طلقها الزوج، اور شوہر اس کو طلاق دے دے، خلاصی کب ہوتی، شوہر طلاق دیا تو چھوٹی، یہی ہے آپ کا خیر، ٹھیک ہے۔ فعلم ان فعل المرأة في الخلع هو الافتداء، کہ عورت کا فعل خلا میں وہ فدیہ دینا ہے، اس سے کیا معلوم ہوا، عورت کا فعل خلا میں کیا ہے، فدیہ دینا ہے، اور چھٹکارا دینے والا کون ہے، شوہر ہی سے، جب شوہر دیا تو طلاق ہوتی، وہ شوہر جو دیتا ہے وہ طلاق ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ هو الافتداء فعل الزوج هو ما كان مذكورا سابقا، اور شوہر کا فعل وہ وہی ہے جس کو سابق میں ذکر کر دیا گیا، وہ طلاق و مرتان کے اندر جو طلاق ہے اسی طلاق کی تفصیل مانی جائے گی، کیا مانی جائے گی، تفصیل مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آنی الطلاق، یعنی کہ طلاق، میں مراد لیتا ہوں طلاق بولے تو یعنی کہ طلاق، لأن الفسخ للفسخ، نہیں یعنی کہ طلاق نہیں کہ فسخ، یعنی کہ طلاق نہ کہ فسخ، تو خلا کیا ہو گیا، طلاق ہو گیا، بیوی کا کام کیا ہے، فدیہ دینا، اور خلا دینا کس کا کام ہے، شوہر کا کام ہے، اور شوہر جو ہوتا ہے وہ طلاق ہوتی ہے، تو اوپر جو طلاق کا ذکر ہے اسی کی تفصیلیں بولیں گے، کیا بولیں گے، لأن الفسخ يقوم بالطرفین، اس لیے کہ فسخ دو طرف سے قائم ہوتا ہے، فسخ کس سے ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، لا بالزوج وحدہ، نہ کہ صرف شوہر کی طرف سے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم قال، پھر اللہ نے کیا فرمایا، فإن طلقها، پھر کیا فرمایا، تو اگر اس کو طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد، تو حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت شادی کر لے کسی اور شوہر سے، کسی اور شوہر سے اس کے علاوہ، ای فإن طلق الزوج المرأة ثالثا، تو اگر طلاق دے دے شوہر نے بیوی کو تیسری بار، تو نہیں ہے حلال عورت مرد کے لیے، شوہر کے لیے نہیں حلال ہے عورت شوہر کے لیے تیسری کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کر لے وہ اس کے علاوہ شوہر سے، وہ وطیہا، اور وہ اس سے وطی کرے، وہ طلقہ، اور اس کو طلاق دے دے، سمجھ میں آ گیا نا۔ اب شافعی کیا کہتے ہیں اس کو ہم کل سمجھیں، اب شافعی کیا کہتے ہیں اس کو کل سمجھیں، اب یہ شروع کرے تو بہت لمبا چلتا اور تقریباً آدھا صفحہ ہے، کیا بولتے ہیں، پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے، کل پڑھیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔